الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی محبت، توحید کا جو موضوع ہے ہم نے دوسروں کے ذمہ لگا دیا۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم صرف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبوب کے ذکر کو اللہ نے خود فرمایا، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ دوسرے حضرات صرف توحید پر بات کرتے ہیں، جان کائنات، جان عالم، جان رحمت مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں مستحضر نہیں ہوتا، یہ کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ہمارے لوگ توحید کے ٹاپک پر گفتگو نہیں کرتے، اور میرا جو بہترین موضوع ہے وہ توحید اور شان رسالت کو بیان کرنا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں خطابات ہیں جو اللہ کی توحید پر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے تصوف کا۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے ایمان والو مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا مخاطب کر کے، نہیں فرمایا اے ایمان والو، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھو۔ یہاں ہی فرمایا والذین آمنوا، اور بے شک جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا محبت کرو، بلکہ ذکر کیا۔ صوفیاء نے کہا بات دراصل یہ ہے، جو حسن والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ناز ہوتا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کاش تم یہ جان جاؤ تمہارا رب کتنا حسین ہے، کتنا ناز والا ہے، تمہیں نیاز کرنی ہوگی اور میرے ناز دیکھنے ہوں گے۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو پھر میں یہ کہوں گا ہاں ہاں وہ ایمان والے ہیں جو اپنے رب سے عشق کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو اپنے رب سے عشق کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ابن آدم خلقت اشیاء لک وخلقتک لی، اے ابن آدم یہ ساری کائنات سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی یہ زمین آسمان چاند تارے چرند پرند کائنات کی ساری چیزیں ارضی و سماوی سب میں نے تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں جاتا، کسی اور کو تو نہیں دیکھتا، کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اور دوسری جگہ محبوب فرماتے لا ایمان علی لمن لا محبت لہ، جس کے اندر میری محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایمان محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اللہ کے محبوب ہیں اور آپ فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ۔ پھر بھی آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اے اللہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اب یہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ کسی اور سے محبت نہیں بلکہ اپنے رب سے محبت کرنی ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المحبت اساس المعرفہ، یہ جو محبت ہے نا یہ معرفت کی بنیاد ہے۔ اور شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی اور سے محبت کی اس سے اس کو جدا ہونا پڑے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، یہ قانون بتا دیا کہ جس نے کسی اور سے محبت کی، یہ یاد رکھیے تصوف کے اندر فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ محبت جدا نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور محبت تب ہوتی ہے جب کسی کو دیکھا جائے، ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، پھر کیسے محبت کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جدا نہیں ہے۔ اور تصوف کہتے ہیں کہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ تمہیں تین نظر آتے ہیں، ان کو ایسے نہیں دیکھنا، ان کو ایسے دیکھنا ہے، یہ ساری تینوں محبتیں جدا نہیں ہے، یہ محبت ایک ہی ہے، یہ محبت ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ اس کو جس نے جدا سمجھا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، جو اس کو جدا سمجھتا ہے وہ ان قریب بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ اسی کے لیے خواجہ فرید نے فرمایا ہیک کے ہیک کے ہیک کے ہیک دی دم دم سکھ ہے، ایک کو جڑا ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ ایک کو دو سمجھنے والا تصوف فرید کے اندر دوئی کا قائل یہ مشرک ہوتا ہے، اور جو تین سمجھ لے وہ کیسا ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام شعب الایمان کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا جو کسی سے محبت کرے گا اس کو جدا ہونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ بھائی سے محبت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آپ کہیں دور چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بے شک چلے جائیں، لیکن جدائی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، جدائی ہو سکتی ہے، میاں کہیں نوکری کرتا ہے، بیوی کہیں رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے خامد یا بیوی دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، جدائی ضرور ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم محبت کیوں کریں؟ فرمایا دوسروں سے جب محبت کریں گے وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، پھر یہ جدائی تمہیں درد دے گی، تکلیف دے گی، تمہارے اندر مسائل پیدا کرے گی، تو تم ایسی کائنات میں ایسی شخصیت سے محبت کرو جو ایک لمحے کے لیے تم سے جدا نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو
وہی ہم ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہارے اندر ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ باقی تم سے جدا ہو سکتے ہیں، کہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تو تم سے جدا نہیں ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہم جب گمراہ کرتے ہیں نہ ولی کے پاس جانے دیتے ہیں، نہ اس کے اپنے مرشد کے پاس دینے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم جاتے نہیں، اللہ فرماتا ہے میں جانے نہیں دیتا، کیونکہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کو دور کرتا ہوں، جس سے راضی ہوتا ہوں ان کو بھیج دیتا ہوں، قریب کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، اچھا پھر باری تعالیٰ ہمیں تو اس سے محبت ہو گئی تو ایمان والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے تو پھر نبی والے ہو گئے، اب ہمیں تو کیا دے گا؟ فرمایا اب جب محبت جس سے ہو جاتی ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کون سی نشانی ہوتی ہے؟ فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر کرتا نہیں ہے، پھر وہ کسی کی بات کو سنتا نہیں ہے، تخیل کے اندر کوئی اور ہوتا نہیں ہے، سوچوں کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے، فہم و فراست کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے، لیل و نہار کی گردشنوں میں کوئی اور ہوتا نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم تجھ سے محبت کریں، پھر تیرا ذکر کریں تو تو کیا کرے گا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم اکیلے کرو گے میں اکیلا کروں گا، تم اجتماع میں کرو گے میں فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا صدق المحبت فی ثلاث، سچی محبت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ کتنی نشانیاں ہوتی ہیں؟ 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ سچی محبت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ ان یختار کلام حبیبہ علی کلام غیرہ، فرمایا جس سے پیار ہو جائے گا پھر وہ اسی کا کلام کرے گا، اسی کے سے کلام کرے گا، اسی کے کلام سے محبت کرے گا، اسی سے محبت رکھے گا، پھر کسی غیر کو نہیں دیکھے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ میرے مالک جب ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور نشانی یہ ہے کہ تیرے کلام کے علاوہ ہم کوئی کلام نہ کریں، تو تیرا کلام کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید ہے۔ اب پہلی نشانی یہ ہے جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو قرآن سے محبت ہوگی۔ جس کا قرآن سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، قرآن سے نسبت جتنی ہوگی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ ایک سوچ ہمیں شریعت نے دی ہے کہ اگر تمہارا دل یہ کرے کہ تم اللہ سے کلام کرو، اللہ سے باتیں کرو، تو پھر نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ اور اگر تمہارا دل کرے کہ اللہ تم سے کلام کرے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ طریقے تو اللہ نے خود بتا دیے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سے کلام کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ یہ اب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صوفیاء نے کہا بھی قائم نماز اور ادا نماز اور پڑھنے والی نماز ایک ہی ہے، لفظوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ عند صوفیاء قائم نماز کیا ہے؟ فرمایا جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہاتھوں کو یہاں تک لے کے آتے ہیں، معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے مالک ہم نے سب سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے مالک ہم نے سب سے ہاتھ اٹھا لیے۔ فرمایا جو نماز میں ہاتھ اٹھائے ابتدا یہ ہوتی ہے کہ اب ہم نے سب سے منہ موڑ کر میرے مالک تیری طرف توجہ کر لی۔ جب تیری طرف توجہ کر لی تو یہ اس کی طرف توجہ کرنا، سب کو چھوڑ کے، سب سے ہاتھ چھوڑ کے، سب سے منہ موڑ کے توجہ کرنا، یہ نماز ہے۔ اگر کوئی 5 وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی نماز ہے، اور کوئی ہر لمحہ ہر دنیا سے ہاتھ اٹھا کے رب کی طرف توجہ ہو جاتا ہے، یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا دوسری وجہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اسی کی محفل میں جایا جائے، غیر کی مجلس کو ترک کر دیا جائے، غیر کی مجلس کو ترک کر دیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ اب جو دعویٰ محبت تو کرے مگر غیروں کے پاس جا کے بیٹھے، اس پر تو لعنت پڑتی ہے۔ محبت کا دعویٰ تیرا رب سے ہے، رسول سے ہے، اپنے شیخ سے ہے، تو نے ان کو جدا نہیں جانا۔ محبت کا دعویٰ تمہارا ان سے ہے، جا کے بیٹھتا ہے غیروں کے پاس، تو تیرا وہاں غیروں کے پاس جانا رحمت نہیں ہے، رحمت سے دور ہوگا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا خیال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، سامنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔
آپ نے فرمایا حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے حنظلہ خیر ہے، کیا ہوا؟ حضور والا بات یہ ہے جب ہم والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، علم نشرہ کے سینے کو دیکھتے ہیں، طٰہٰ کے تاج کو دیکھتے ہیں، یاسین کے سیرے والے نبی کو دیکھتے ہیں، بیوی بھول جاتی ہے، اولاد بھول جاتی ہے، کائنات بھول جاتی ہے، نعمتیں بھول جاتی ہیں، دل یہ کرتا ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات نظر نہ آئے، صرف محبوب کو دیکھتا رہوں، محبوب مجھے دیکھتے رہیں اور کوئی نظر نہ آئے۔ لیکن جب گھر جاتے ہیں یہ حال نہیں ہوتا جو مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، چلو جانے جانا کے پاس جا کے سوال رکھتے ہیں، جانے کائنات کے پاس سوال رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی۔ محبوب کو جا کے حال دل سنایا، محبوب مسکرائے، اور آپ جانتے جب محبوب مسکراتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، جب محبوب غضبناک ہوتے ہیں جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ محبوب مسکرائے، فرمایا جو تمہاری کیفیت مجھے دیکھنے سے ہے یا میرے ذکر کرنے سے ہے، اگر یہی حال ہر وقت رہے تو تم سر کی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دو۔ یہ کیفیات مہمان ہوتی ہیں، یہ تمہیں دی بھی جاتی ہیں، یہ کیفیات واپس لی بھی جاتی ہیں۔ مجھے تو طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر نے تقریر سے منع کیا، میں پھر بھی زور لگا رہا ہوں، اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا اس طرح۔ میں تو ڈاکٹروں کی بات کو رد کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ذکر خدا میں موت آتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا موت آئی، لیکن آپ تو سبحان اللہ سو رہے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ سامنے والا توجہ سے، یا تو میں آپ کو نہ جانتا ہوں پھر تو چلو آپ مہمان بن کے سنجیدگی کا اظہار کریں، میں آپ کو بھی جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، فرمایا سار کی آنکھوں سے تم دیکھو، یہ کیفیات مہمان ہوتی ہیں، یہ عطا بھی کی جاتی ہیں، یہ واپس بھی کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری حدیث محبوب کی سبحان اللہ، لیکن جب یہ حضرت ثوبان والی حدیث پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ پر ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، بڑے موٹے تازے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹنگ کرتے ہیں، ایک اپنی ڈائٹ کا پلان بناتے ہیں، جی کمزور ہونا ہے، پتلا ہونا ہے، کس لیے؟ وہ جی کوئی بیماری نہ آئے، فلاں نہ آئے۔ لیکن صحابہ کی ڈائٹنگ دیکھیے، ان کے کمزور ہونے کا سبب دیکھیے۔ حضرت ثوبان موٹے ہیں، اچانک محبوب کی نظر پڑتی ہے، محبوب کی تو نظر ہر وقت ہوتی ہے لیکن کبھی کسی بات کو کھولنے کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ تو محبوب نے دیکھا، فرمایا ثوبان تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے مثال نہیں دے رہا، مسئلے کو سمجھا رہا ہوں۔ اکثر بندہ صحت مند ہو نا تو اچانک پتلا ہو جائے تو ہم پوچھتے نہیں یار تجھے شوگر ہو گئی ہے، کیا ہو گیا اچانک آپ پتلے ہو گئے؟ اسی طرح محبوب کے سامنے حضرت ثوبان گئے، موٹے تازے تھے، پتلے ہو گئے۔ محبوب نے دیکھا اور میں ثوبان کیا ہوا ہے تجھے؟ میں کہتا ہوں محب بیمار ہو، محبوب پوچھ لے، آدھے سے زیادہ تو بندہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے۔ محبوب نے پوچھا ثوبان وجہ کیا ہے؟ یہ کمزوری کی سبب کیا ہے؟ کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا حضور مجھے کینسر ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا ایک بات ہے جو دل کو اندر اندر سے کھا رہی ہے۔ لیل و نہار کی گردشیں آتی ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا ثوبان رو رہا ہوتا ہے، ہر وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حضور عجیب معاملہ ہے، ایک بات ہے جو اندر کو کھا رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا ثوبان بتاؤ کیا ہوا؟ حضور آپ امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہو جس کے صدقے کائنات بنی ہے، جب یہ محبوب جنت میں جائے گا اس کے شان کے مطابق ان کو مکان دیا جائے گا۔ ہم یا رسول اللہ آپ کے دیوانے، مستانے، پروانے ایک لمحہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عالم یہ ہے گھر جاتے ہیں پھر آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہمیں نہ کسی گلی کوچے میں سکون ملتا ہے، نہ کسی باغیچے میں سکون ملتا ہے، نہ کہیں اور سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں ہر وقت سکون آپ کے چہرہ انور کی ضیاء پاشیوں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ آقا ہم جب گھر جاتے ہیں دل کرتے یار ثوبان چھوڑ دے، چل محبوب کی بارگاہ میں، شب و روز بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی آ کے ذرا کہہ دے محبوب یاد فرما رہے ہیں، ذرا کوئی بہانہ مل جائے آپ کی مجلس کا، سنگت کا، معیت کا، محفل کا، حضور تڑپتے مچلتے رہتے ہیں۔
ایک خیال ہے جو دل کو کھا رہا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا آپ کی شان کے مطابق اللہ آپ کو جنت میں محل دے گا، ہم پتہ نہیں وہاں پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، ہمیں کوئی جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا، یہاں ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور جنت میں بھی تو ہم اس لیے جائیں گے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پیر ہیں۔ یہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنی، دیوار سے تھوڑا آگے ہو کے بیٹھے۔ ہاں جی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ آسرے سے بیٹھے ہیں، نیند کا ایک جھونکا بھی آیا تو وضو کیا، وضو کرنا پڑے گا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے سوال کیا اپنے مرشد سے، حضور یہ بتائیں کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مدینہ، اور پھر مدینہ، اور پھر مدینہ، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تیری سب سے پسندیدہ جگہ ہو، تو اللہ نے وہاں بھیجا جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی پسندیدہ جگہ اور محبوب کی بھی پسندیدہ جگہ، تو فرمایا مدینہ۔ تو مرید بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا حضور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مدینہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا جب بھی آپ نماز پڑھتے کہتے ہیں اے اللہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جب کائنات میں سب سے بہتر جگہ مدینہ ہے پھر جنت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ شہاب الدین سہروردی تھا، آج کا کوئی جاہل پیر نہیں تھا کہ جو جنت کا تمسخر اڑایا جا رہا اور وہ بیٹھا ہو ملا تیری جنت مول نہ ورسوں، پھر کہاں بڑھے گا تو؟ پھر تو جہنم یہ وہیں جائے گا، جنت میں تو انکار کر رہے نہ ورسوں، پھر کتنے ورسو؟ اب یہ جاہل پیروں اور جاہل خطیبوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جعلی پیر کم ہے، اصلی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اگر 5000 کا نوٹ نقلی آپ کو ملے گا تو الا ماشاءاللہ ملے گا، اب آپ نقلی کو چلانے کے لیے اصلی میں گھسیڑتے ہیں۔ اب نقلی جو ہے وہ اصل کی روپ بنا کے آئے ہوئے ہیں، وہ کم ہیں، جو اصلی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ توجہ کریں میری بات پر، اصلی آپ بھی زیادہ ہیں۔ تو عزیزان محترم انہوں نے کہا پھر آپ نماز میں کیوں کہتے ہیں بعد میں اے اللہ کہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا ہم جنت کا سوال اس لیے کرتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے یہ محبوب بھی جنت میں ہوگا، اس لیے جنت مانگتے ہیں۔ اب مدینے میں ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اب بھی وہ جنت کے ایک باغ میں جلوہ گر ہیں، اور پھر جب جنت میں جائیں گے تب بھی وہاں محبوب ہوں گے۔ تو ہمارا مانگنا، ہماری طلب وہ ہے کہ محبوب جہاں آپ ہوں ہم بھی وہیں ہوں۔ اب مدینہ اس لیے مانگتے ہیں محبوب مدینے میں ہیں، جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ محبوب جنت میں ہوں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے ہو گئے، یاد ہے آپ کو بات؟ محبوب نے پوچھا کیوں پتلے ہوئے؟ حضور یہ دل کو بات کھائے جا رہی ہے کہ جنت میں جب آپ کے محل میں ہمیں پتہ نہیں کوئی جانے دے یا نہ جانے دے، آپ تو اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء ما من احبا، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سے خود ہی دل سے پوچھ لیجئے آپ کس کی محبت میں مرتے ہیں؟ اگر آپ مصطفیٰ کی محبت میں مرتے ہیں، اپنے شیخ کامل کی محبت میں مرتے ہیں اور خدا کی محبت میں مرتے ہیں، تو جو ان کی محبتیں جدا نہیں، پھر بھی یاد رکھیے جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہماری کس سے محبت ہے۔ اب کئی مارکیٹ میں مولوی آ گئے جو یزید کو جنتی بنانے کے چکر میں ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک بندہ کتاب لے گیا، جی یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہی کہتا ہوں جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ رہے۔ اس کو یزید سے محبت ہے، اللہ کرے ادھر بھی یہ اس کا ذکر کرتے ہیں وہاں بھی اسی کے ساتھ رہے، اور ہمیں حضرت امام حسین سے محبت ہے، یہاں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں وہاں بھی اللہ کرے ہم ان کے ساتھ رہے۔ پسند ہے اپنی اپنی ہیں جی، پسند اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خار کام اپنا اپنا، سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے اپنے حصے کا۔ عزیزان محترم، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ محبوب کی رضا پر کسی کی رضا کو اختیار نہ دیا جائے، محبوب کی رضا پر۔ اب محبوب کی رضا پر کسی کو اختیار نہ دیا جائے،
محبوب فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی نماز پڑھتا ہے، ٹھنڈک آنکھیں مصطفیٰ کی ہوتی ہیں ٹھنڈی، نماز آپ پڑھتے ہیں، خوش مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے نماز آپ نے پڑھ کے کس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ تو میرے محبوب کے قلب نازنین پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ اب محبوب کی رضا یہ ہے نماز پڑھو، تم نہ پڑھو تو کیسی محبت۔ محبوب کی رضا یہ ہے تم روزے رکھو، تم نہ رکھو تو کیسی محبت۔ محبوب کی رضا یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تمہیں تو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، نصاب کا پتہ نہیں ہے، تم ادا نہیں کرتے، نہ کسی سے پوچھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال سانپ بن کے عذاب دیا جائے گا قبر میں۔ اچھا، محبوب کی رضا ہے کہ صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کرو، تم نہ کرو، پھر کہو ہمیں بڑی محبت ہے۔ 12 ربیع الاول کے جلوس میں نعرے لگانے سے مصطفیٰ راضی نہیں ہوتے۔ میلاد مصطفیٰ میں یہ کہنا غلام ہے، حضور کے غلام ہے، کوئی شک نہیں غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے بابا، غلامی رسول میں موت اسی کیوں آئے گی جس کی زندگی غلامی مصطفیٰ میں ہوگی۔ دھوکے میں نہ رہیے گا، یہ قوالوں اور نعت خوانوں سے جنت کی ٹکٹ مت لیجئے گا۔ جنت کی ٹکٹ صرف اور صرف فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، جو میرا محبوب ہوگا وہی تو تیرے قدموں میں ہوگا۔ کسی دھوکے میں نہیں رہنا، کسی چکر میں نہ رہنا۔ ہاں جی عزیزان محترم، غیر کی رضا نہیں، جس سے محبت ہے اس کی رضا پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، حبشی ہیں، رنگت کالی ہے۔ ایک دن بیٹھے رو رہے ہیں، محبوب نے پوچھا سعد کیا ہوا ہے؟ حضور میری رنگت کالی ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا فلانا جو قبیلہ ہے نا وہاں چلے جاؤ، اس کے سردار کو کہو کہ ہم نے تیری بیٹی کا رشتہ سعد سے کر دیا ہے۔ اب حضرت سعد جو ہے قبیلہ بنی سکیف وہاں پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ سردار باہر آیا۔ حضرت سعد نے کہا محبوب علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیجا۔ وہ خوش ہوا کہ شاید سرکار نے اپنے لیے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، محبوب نے میرے لیے فرمایا۔ وہ ناراض ہوا کہ تو حبشی ہے، رنگت تیری کالی ہے، تجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور محبوب نے میرے در پہ بھیج دیا۔ جب وہ ناراض ہوا تو وہ بیٹی پردے کے جھروکوں میں یہ آواز سن رہی تھی۔ اس نے کہا ابا بے شک اس کا رنگ کالا ہے، یہ تو دیکھ کے بھیجنے والا کملی والا ہے، چھوڑ دے۔ جب روز محشر ہوگا، عورتیں بیٹھی ہوں گی، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کروایا ہے، کوئی کہے گی میری نانی نے، دادی نے، چاچے نے، تائے نے، خالہ نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، اور وہاں میں بڑے ناز سے کہوں گی ارے تمہارے رشتے کسی نے کروائے ہوں گے، میرا رشتہ تو خود کملی والے نے کروایا ہے، ابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ محبوب علیہ السلام نے رشتہ طے کر دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد، پیسے بھی عطا فرمائے، زیرہ عطا فرمائی، جاؤ اس کو بیچو اور اپنی شادی کے لیے، حق مہر کے لیے اور دلہن کے لیے خریداری کرو۔ حضرت سعد خریداری کر رہے ہیں، اتنے میں آواز آتی ہے کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، جنگ پہ جانا ہے۔ حضرت سعد نے وہی پہ سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ محبوب فرماتے رہے سعد کو کہو کہ وہ اپنی شادی رچائے۔ کہا محبوب شادی تو اب پھر جنت میں ہوگی، شادی تو ہماری لغت عشق میں جلوائے یار کا نام ہے، لغت عشق میں شادی دیدار یار کا نام ہے، لغت عشق میں شادی رخ یار کو تکنے کا نام ہے۔ ارے ہم تو اس رب کی عبادت اور محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ جلوہ یار کو تک سکیں، شادی ہوتی رہے گی۔ حضرت سعد میدان جنگ میں جاتے ہیں اور کئی کفار اور مشرکین کو نعرے سکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے بعد حضرت سعد کی شہادت کے بعد جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد کے قریب جاتے ہیں، اپنے چہرے پہ رومال مبارک رکھ دیتے ہیں، جیسے کوئی بندہ شرم و حیا کا پیکر ہو تو ایسی کوئی چیز دیکھے تو چہرہ چھپا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟ فرمایا حضرت سعد کی جو جنت کی حوریں دلہن بننی ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہیں اللہ اس کا بھلا نہ کرے جس نے سعد کو شہید کیا ہے۔
اور یہ حضرت سعد کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس کو محبوب رشتہ طے کرے خدا کرتا ہے، جو محبوب کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے، محبوب کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، جس کو رسول کھلائے اللہ کھلاتا ہے، جس کو نبی پلائے اللہ پلاتا ہے۔ ارے ہمارے فیصلے جدا نہیں ہیں، یہ تم جدا سمجھتے ہو، ہماری باتیں جدا نہیں ہیں۔ فرمایا اس کی جو حق مہر ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور جو اس کی وراثت یا مال ہے وہ بھی اس کی بیوہ کو دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے طے کر دیا وہ اس کے نکاح میں ہو گئی۔ سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ یہ بات بڑے سمجھنے والی ہے، یہ اس کے نکاح میں ہو گئی۔ اور حضرت سعد کی بیوی کو جب یہ ملی سارا کچھ تو کسی نے کہا نکاح اور کرو، کہا نہیں، میں اسی میں رہوں گی کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، اور میرا رشتہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ اب یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی رضا پر کسی غیر کی رضا نہ آئے۔ اور پھر آخری بات اور گفتگو ختم، محبت الہی کا جو مدار ہے وہ 6 باتوں پر ہے، تصوف کی کتابوں میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو محبت خدا ہوگی وہ موت سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ وہ یہ راز سمجھ چکا ہے کہ موت مٹاتی نہیں ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے نا، تو کتنی کتب تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے پوچھا عزرائیل کس لیے آئے ہو؟ حضور آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی پیاری بات کی، عشق محبت والی، اے عزرائیل یہ ایک بات تو بتا، اللہ مجھے خلیل کہتا ہے، بھلا یار بھی یار کو مارتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ، بھلا یار بھی یار کو مارتا ہے؟ ہو یاری اور پھر مار، یار بھی یار کو مارتا ہے۔ آپ نے اس جملے کی لذت نہیں لیا کیونکہ آپ پہنچے نہیں، جو جہاں میری توجہ ہے آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ بھلا یار بھی یار کو مارتا ہے۔ اب جب یہ بات فرشتہ لے کے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ میرے یار کو کہو بھلا کوئی یار بھی یار کے دیدار کے بغیر رہتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی یار کو؟ فرمایا موت مٹاتی کسی کو نہیں ہے، کافر مشرک نہیں مٹتے۔ اب جو کہتے جی موت مٹا دیتی ہے، میں نے کہا قبر میں جو سوال ہوں گے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہاں آنکھیں بند کر کے پڑے رہنا کہ جی ہم تو مٹ گئے۔ فرشتے پوچھے من ربو کا، ہم مٹ گئے۔ ما دینوں کا، ہم مٹ گئے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم نہیں سنتے، مٹ گئے۔ لٹریشن ہوگی چل جائے گا پتہ۔ موت تو کافر کو نہیں مٹاتی، تو مومن کی بات کرتے ہو، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمایا جاؤ میرے خلیل کو کہہ دو کوئی یار بھی یار کے دیدار کے بغیر رہ سکتا ہے؟ فرمایا پھر لے چلو جلدی کرو، مجھے بڑا شوق ہے یار کے دیدار کے لیے۔ تو فرمایا موت سے وہ محبت کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دوسرا یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے کٹ جانا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے منقطع ہو جانا، اگر کسی سے کوئی تعلق ہے تو اس کے لیے ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ قائم رہنا، دوام رہنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ شاعر اللہ سے محبت کرنا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت۔ فرمایا یہ شاعر اللہ سے محبت رکھنی ہے۔ اور پانچواں یہ ہے راتوں کو عبادت کرنی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مشتاق بننا ہے، راتوں کو عبادت کرنی ہے۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بیٹھا ہوا رات کو سویا ہوا تھا، عاطف غیبی سے آواز آئی داؤد دعویٰ ہماری محبت کا کرتے ہو، سو رہے ہو، یار جاگ رہا ہو اور دوسرا دعویٰ محبت کرے پھر سوئے، اٹھو ذرا۔ فرماتے پھر نہیں سوئے۔ ایک بادشاہ نے اپنی نکرانی کی آواز سنی، آیا اللہ تجھے میری محبت کی قسم۔ صبح بلا کے کہا تو جو رات کہہ رہی تھی کہ تجھے میری محبت کی قسم، تجھے کیا پتا کہ اس کو تو اس سے محبت ہے؟ فرمانے لگی تو سو رہا ہوتا ہے، پوری سلطنت سو رہی ہوتی ہے، رات کو مجھے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کرتے، مجھ سے محبت ہے تو کھڑا کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ایک تصوف کی کتاب میں ایک بڑھیا کی بات پڑھ رہا تھا، اجازت ہو تو سنا دو۔ ایک عورت تھی، وہ بھیک مانگتی تھی،
اور مشہور تھی علاقے کے اندر، ایک تھی، اب تو ماشاءاللہ قدم قدم پہ آپ کو مل جاتے ہیں، وہ ایک ہی تھی، مشہور تھی مائی. وہ جہاں بھی جاتی نا کہتی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اگلا بندہ کہتا اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا. بس یہ وہ سنتی رہتی. اس کو اس جملے سے پیار ہو گیا. اس نے کہا اب مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے یہ جملہ چاہیے، اللہ دے گا، اللہ دے گا. اب وہ ہر ایک جو بھی سامنے آتا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتی، وہ بندہ کہتا اللہ دے گا، وہ خوش ہو جاتی. اب وہاں پہ سارے کوئی جاہل تو نہیں ہوتے، کوئی نابینا تو نہیں ہوتے، کوئی بینا بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ مائی مانگتی تو کسی سے کچھ نہیں، صرف ایک جملے کو سننے کے لیے ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتی. اگلا بندہ کہتے اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا. اب یہ بڑھیا مر گئی ہے، میں ذرا اس کی قبر پہ مراقبہ کر کے پوچھوں نا، اماں کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو جو یہاں پہ کہتی رہی، اب کیا ہوا؟ ایک جملے کے لیے ذکر تو اس کا سننا چاہتی تھی کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا. تیرا تعلق، تیری سمت، تیرا قبلہ، تیرا تعین اور ہے. اب بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، جب میں آئی قبر میں میرے یار نے پوچھا بتا کیا لائی ہو؟ میں نے کہا دنیا میں جس کے پاس گئی اس نے کہا اللہ دے گا. مجھے تو پتا ہے تو دے گا، تو پوچھتا ہے کیا لائی ہو. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو پوچھتا ہے کیا لائی ہو، وہاں میں سن کے آئی ہوں وہ دے گا. مجھے پتا ہے تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، تو دیتا ہے. یہی تو سن کے میں قبر میں آئی ہوں، تو مجھے پتا ہے تو دے گا. اللہ نے فرمایا جا پھر تو نے یہ اتنی بڑی بات کی، ہم نے تجھے بغیر حساب کے جنتی کر دیا. ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا بڑھیا کو یہ جملہ کام آ گیا، اللہ دیتا ہے. اور کہیں آپ کو یہ پکڑ نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ نہیں دیتے، بھر دو جھولی میری کہنا شرک ہے، یہ پکڑ نہ ہو جائے. یاد میں رکھنا، بس یہی یاد رکھنا، اللہ بھی دیتا ہے، اس کے مصطفیٰ بھی دیتے ہیں. اگر یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے تو چھٹکارا اور نجات ہی نجات ہوگی. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.